سے ہم نکلے نہیں ہوتے ہیں کہ دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک امریکن میوزیکل بینڈ کا ٹور چل رہا ہے۔ یہ 4 امریکی عورتوں پر مشتمل بینڈ ہے جس کا نام ہے ریننگ جین۔ یہ بینڈ عام میوزیکل بینڈز کی طرح نہیں ہے جن کا مقصد صرف کانسرٹ کر کے شہرت اور پیسہ کمانا ہوتا ہے، بلکہ اس کی ویب سائٹ پہ جائیے تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک مشن کے لیے کام کرتا ہے۔ مشن ہم آگے چل کے بتاتے ہیں، لیکن فی الحال یہ جان لیں کہ اسے یہاں باقاعدہ بھیجا گیا ہے۔ 25 جنوری 2024 کو امریکن US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی ویب سائٹ پر ایک پروجیکٹ کا اعلان ہوا جس کا ٹائٹل ہے امریکن میوزک ابراڈ، AMA کا اس کو نام دیا گیا ہے۔ اس کام کے لیے 9 مختلف میوزیکل بینڈز کو دنیا کے الگ الگ ملکوں میں ٹور پر روانہ کیا گیا اور پاکستان بھیجا گیا ہے اس بینڈ کو جس کا نام ہے ریننگ جین۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں قدم رکھا، لیکن یہ نیوز نہیں ہے، کام آگے بتاتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اسی مہینے یعنی مئی کی 1 تاریخ کو اس بینڈ نے لاہور اسکول آف اکنامکس میں پرفارم کیا۔ اگلے دن اس کی پرفارمنس ہونی تھی GC یونیورسٹی لاہور میں۔ یونیورسٹی کی بھولی بھالی انتظامیہ نے اس پرفارمنس کے لیے نہ صرف اجازت دی بلکہ باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور تمام ڈپارٹمنٹس کو پابند کیا کہ فیمیل اسٹاف اور فیمیل اسٹوڈنٹس کی حاضری اس بینڈ کی پرفارمنس کے اندر یقینی بنائے۔ لیکن اس بینڈ کی اصلیت GC کالج کی ایک طلبہ تنظیم جانتی تھی، اس کا نام ہے PSC۔ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کامیاب پروٹیسٹ کے نتیجے میں یہ بینڈ اپنا مشن وہاں انجام نہیں دے پایا، ان کی پرفارمنس وہاں نہیں ہونے دی گئی۔ لیکن اسی شام 2 مئی کو لاہور فورٹ میں ان کا ایک کامیاب پروگرام ہوا جہاں خواتین ہی اس کی مین آڈینس تھیں۔ 4 مئی کو ان کا ٹارگٹ تھا ملتان یونیورسٹی کی طالبات اور وہاں کا فیمیل اسٹاف، لیکن کچھ ایمان والے طلباء و طالبات وہاں بھی موجود ہیں، ان کی کوششوں سے یہ نہیں ہو پایا، کینسل ہو گیا۔ US کونسلیٹ جنرل لاہور نے US کونسلیٹ جنرل نے ملتان یونیورسٹی کو ای میل کے ذریعے یہ بتایا کہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ بینڈ پرفارم نہیں کر پائے گا ملتان یونیورسٹی میں، لیکن یونیورسٹی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا کیمپس ہمارے حوالے کر دیا تھا، جلدی ہم اس طرح کے مزید پروگرامز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ بینڈ ابھی رکا نہیں ہے، اس کا ٹور جاری ہے۔ اگلا پروگرام کب اور کہاں ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کا مشن کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ بینڈ کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ 10 سال سے یہ بینڈ میوزک ڈیولپ کر رہا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ یہ بینڈ بہت سارے سوشل امپیکٹ پروجیکٹس کا حصہ رہا ہے۔ سوشل امپیکٹ کا مطلب ہے معاشرے پر اپنا اثر ڈالنا۔ اب وہ اثرات بھی سمجھ لیں، یہ ہے ایکچوئل جو مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا۔ بینڈ کی ایک ممبر بیکی گیبہارٹ نے 2018 میں شادی کی ہے، بری بات نہیں ہے، شادی کرنا چاہیے، لیکن شادی کی ہے ایبی لائن سے۔ یہ دونوں عورتیں ہیں، کچھ سمجھ آیا؟ ہماری طالبات اور معلمات کو ٹارگٹ آڈینس بنانا، ان کے سامنے پرفارم کرنا، اور پرفارم کرنے والیاں خود ہم جنس پرست، اوپن۔ والدین کے کان کھڑے ہو رہے ہیں یہ سب سن کے یا نہیں؟ پورا بینڈ LGBT کمیونٹی کا حصہ ہے۔ بیکی گیبہارٹ خود ہم جنس پرست ہے، وہ اپنے آپ کو کوئر کہتی ہے۔ کوئر ہم جنس پرستوں کی ایک خاص اصطلاح ہے، ٹرم ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب جیسا محسوس ہو ویسا بن جانے والے، یعنی جب جی چاہے مرد کے ساتھ انوالو ہو جائیں، جب جی چاہے عورت کے ساتھ انوالو ہو جائیں، یا دونوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے سامنے پرفارم کر رہی ہیں پاکستان میں آ کر۔ ہمارے تعلیمی ادارے ان کو اپنے کیمپسز دے رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، امریکہ ان کو بھیج رہا ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں، والدین کے کان کھڑے ہو رہے ہیں یہ سب سن کر یا نہیں؟ بینڈ کی ویب سائٹ پر ایک نام اور بھی ہے جس سے ان کا پرانا تعلق بتایا گیا ہے، جیسن تھامس مراز، جو خود کو دنیا کے سامنے واضح طور پر بائی سیکشول کہتا ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے ساتھ سیکشولی انوالو ہونے والا۔ کیا ہمارے تعلیمی ادارے قوم لوط کے نمائندے بن گئے ہیں، یا ہماری حکومتیں نشے میں ہیں جو کسی بھی معاملے میں ان کو اسلام کی کوئی اہمیت دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی سائٹ پر اس بینڈ کے ساتھ ایک عدد نام اور لکھا ہوا ہے۔ اس کردار کو اس بینڈ کے ساتھ جوڑ کر پاکستان بھیجا گیا ہے۔ اس کریکٹر کا نام ہے نتالیہ زکرمن۔ نتالیہ اپنے لیے خود کہتی ہے کہ میں اپنی شناخت کوئر کے طور پہ کرواتی ہوں، اس کے علاوہ میں ہم جنس پرست عورت کی شناخت بھی رکھتی ہوں، اور سمجھتی ہوں کہ ان الفاظ میں ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے جن سے ان کو ایک طاقت ملتی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ ساری باتیں کسی انٹرویو میں بتانے کا کیا مقصد ہے، اس چیز کو سمجھیں، یہ اہم ہے۔ ہم کسی کی شکل دیکھ کر کبھی نہیں بتا سکتے کہ فلاں شخص ہم جنس پرست ہے یا بائی سیکشول ہے یا کوئر ہے وغیرہ، شکل پر نہیں لکھا ہوتا۔ اور
اگر کوئی ہو بھی، جیسے پہلے بھی ہوموسیکشل مرد عورت جو ہیں وہ مختلف زمانوں میں موجود رہے ہیں، جو کچھ وہ کرتے تھے چھپ کے کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ جرم ہے. لیکن اب یہ لوگ پروگرامز کرتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، ٹی وی شوز میں ان کو بلایا جاتا ہے، مہمان بنایا جاتا ہے، اور یہ کھل کر بتاتے ہیں کہ ہماری شناخت گے ہے، لیسبین ہے، کوئر ہے، بائی سیکشول ہے، اے سیکشول ہے، وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ نارملائز کرنے کے لیے، آپ کے کانوں میں بار بار یہ الفاظ ڈالنے کے لیے. اب ہم کیونکہ سمجھا رہے ہیں تو ہمیں ان الفاظ کا استعمال بار بار کرنا پڑتا ہے. گناہ کبیرہ کے اس عمل کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو ایک شناخت دیتے ہیں. پہلے یہ کام کرتے تھے چھپ کے، اور اب یہ اپنے آپ کو شناخت دے کر اس کام کو ایک جائز عمل بتاتے ہیں. یعنی ایک ہے ہم جنس پرستی کا عمل جو پہلے چھپ کے ہوتا تھا، اور ایک ہے عمل کا اعلان کرنا، اور وہ عمل کرنے والا اپنی ایک شناخت بنائے جو اب معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایل جی بی ٹی کو ایک ویلیو دینا اور اسے انسانی زندگی کا ایک عام سا حصہ بنا کر منوا لینا، یہ ہے ایکچول مشن. اور اگر یہاں کوئی یہ کہنا چاہے کمنٹ میں آ کے کہ بینڈ کے ممبرز چاہے کوئی بھی ہوں، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ہمیں تو میوزک انجوائے کرنے سے مطلب ہے، تو یہ باتیں بڑی پرانی ہو چکی ہیں، ان میں کوئی جان نہیں بچی، ان میں کچھ نہیں رکھا. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اپنی فائنینسنگ سے، اپنے فنڈ سے، یو ایس کونسلیٹ کے تھرو پاکستان میں اس مشن پہ کام کر رہا ہے. دنیا بھر میں اور بھی انہوں نے بھیجے ہیں جگہ جگہ. اگر یہ سب پرسنل میٹر ہوئے، اگر یہ سب پرسنل میٹر ہے تو امریکہ کیوں اس کو فنڈ کر رہا ہے، کیوں اسے فائنینس کر رہا ہے، کیوں اپنا پیسہ لگا کر اسے پروموٹ کر رہا ہے؟ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو مستقل بنیادوں پہ ایک ریئلٹی بنانے پر کام ہو رہا ہے. ہم بار بار آپ کو یہ باتیں بتاتے رہتے. ہومو سیکشولیٹی جیسی کھلی بے غیرتی کے ان سمبلز کو پاکستان بھیجنا، آڈینس میں باقاعدہ طالبات اور فیمیل اسٹاف کو ٹارگٹ کرنا، تعلیمی اداروں کا ان کو اجازت دینا، حکومت کا ان کو تحفظ دینا، مشن تو صاف دکھائی دے رہا ہے. اب سن لیں کہ اس بینڈ کا اگلا پروگرام کہاں ہے اور کب ہے. اگلا پروگرام ہے آرٹس کونسل کراچی میں 10 مئی بروز جمعۃ المبارک. پروگرام کے لیے آرٹس کونسل کراچی اور یو ایس کونسلیٹ جنرل پارٹنرز ہیں. ہمارا کام ہے آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ پوری بات رکھ دینا. یہ ویڈیو اس ملک کی مذہبی تنظیموں کے لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، تعلیمی اداروں والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، والدین بھی اس میں دیکھ رہے ہوں گے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں جن کو اس بینڈ کی حقیقت معلوم ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک نیا تماشا کھڑا ہو جائے. جو ان کی اصلیت جانتا ہے کوئی ایسا شخص یا گروہ قانون کو ہاتھ میں لے اور پھر وہ دنیا کے سامنے ایک تماشا لگے دوبارہ کہ مسلمانوں اور پاکستان کو دہشت گرد کہنے کا راگ الاپا جائے، سوشل میڈیا پہ دوبارہ ایک جنگ چھڑ جائے کہ بھائی آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، تو پہلے بتا دیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ایک باشعور پلیٹ فارم ہونے کی حیثیت سے ہم مذہبی تحریکوں اور تنظیموں اور قانون جاننے والوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ لیگل وے میں اس کو روکنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. صرف کراچی کا پروگرام کینسل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس بینڈ سمیت اس قسم کی تمام ایکٹیویٹیز کو سرزمین پاکستان سے مستقل بنیادوں پر ختم کیا جائے. اور ان دی لاسٹ والدین سے درخواست ہے جن کی اولادیں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں کہ ذرا وہاں ہونے والے پروگرامز پر نظر رکھیں. جدید دور کے روب میں آ کر آپ اپنی اولادوں سے دبے مت، ان پر نظر رکھیں. یہ نہ ہو کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں جو مین پروڈکٹ ہو وہ ہم جنس پرست ہوں کہ وہ ہم پیدا کر کے دے رہے ہیں، اور آپ دنیا و آخرت میں اپنی اولاد کی وجہ سے ذلت و خواری کا سامنا کریں.